السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ہم نے کتاب التوحید میں جو درس شروع کیا ہے وہ ہے الدعاء الی الاسلام۔ اسلام کی دعوت دینا۔ تو اللہ کا فضل اور کرم کہ اس چیپٹر، اس درس کے تحت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو آیت ذکر کی ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کا فضل ہے اس پر بات پوری ہو چکی۔ اس کے بعد پچھلے ہفتے کے درس میں ہم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور وہ حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھجوانے سے متعلق ہے۔ اس میں یہ تفصیل ہے کہ نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب مدینہ منورہ سے یمن کی طرف بھجوایا تھا داعی کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بہت ہی اہم ترین نصیحتیں کی تھی، جن میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ آپ داعی کی حیثیت سے جا رہے ہیں تو جن لوگوں کو دعوت دینا ہے ان لوگوں کے بارے میں آپ کو معلومات چاہیے۔ وہ کون لوگ ہیں، ان کو کچھ معلومات ہے کہ معلومات نہیں ہے، وہ کس عقیدے کے ہیں، ان کی کیا فکر ہے، کیا منہج ہے، یہ ساری باتیں معلوم ہو تو دعوت صحیح بھی ہوتی ہے، دعوت دینے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو مدعو کو داعی کے احوال معلوم ہونے چاہیے تاکہ وہ دعوت کے لیے وہی طریقہ اختیار کرے جس سے اس کی دعوت اللہ کے فضل سے کامیاب ہو سکے۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اصل جو دعوت ہے، دعوت کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے، اللہ عز و جل کی وحدانیت کے بعد ہی آگے کی باتوں کا ذکر آئے گا، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، درجہ بدرجہ اسلام کی دعوت اور اسلام کے امور سے مدعو کو واقف کرایا جائے گا۔ تو اسلام کی دعوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک لیکچر دیجئے، اس میں پورا اسلام بتا دیجئے اور لوگ آ کر آپ کے سامنے اسٹیج پر کلمہ پڑھے۔ نہیں، یہ صرف دکھاوا ہے، کھوٹ ہے۔ اس طرح سے تاریخ اسلام میں آج تک کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا جب تک مدعو کا ذہن اچھی طرح سے صاف نہ ہو جائے۔ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں جب تک اچھی طرح سے اس کا ذہن صاف نہ ہو جائے، اس کے دل میں جو شکوک ہے، جو شبہات ہیں، جب تک وہ اچھی طرح دور نہ ہو جائے، جب تک وہ آپ کے دین کی اچھائی کو اور آپ کے دین کو نہ ماننے کے نتیجے میں اسے واقعی کیا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دنیا میں آخرت میں، جب تک ان ساری باتیں اس سے اچھی طرح واقف نہ ہو جائے، یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں کلیئر نہ ہو جائے، تب تک وہ اسلام قبول نہ کرے۔ اس میں آپ کے لیے بھی خیر ہے اور اس کے لیے بھی خیر ہے۔ آپ اسلام کی دعوت دیجیے، لیکن جسے دعوت دے رہے ہیں یہ کوشش کیجیے کہ سارے جو بھی شکوک ہو سکتے ہیں، اعتراضات ہو سکتے ہیں، وہ کلیئر ہو جائیں، پھر بے شک وہ اور اس کا اللہ۔ لیکن ابھی اس کے ذہن میں شکوک ہے، اعتراضات ہیں، بہت سی باتیں سمجھ ہی میں نہیں آئی، بہت سی باتیں اس کو غلط لگتی ہیں، اور پھر وہ کلمہ پڑھ لے، اب اس کے بعد تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ پھر لہٰذا اسلام کی دعوت ایسی ہوتی ہے کہ آپ توحید بتائیے، سمجھائیے، جو شکوک اعتراضات ہو سکتے ہیں کلیئر کر دیجیے، اس کے بعد اس کو یہ بتائیے کہ اب مسلمان ہونے کے بعد ایک مسلمان کے اوپر کیا فرائض ہوتے ہیں
اس کو اپنی زندگی کیسے ایک مخصوص دائرے میں گزارنی پڑتی ہے، اب اپنی منمانی آزادانہ زندگی وہ نہیں گزار سکتا۔ یہ ساری باتیں وہ سمجھ لے، خود سے تیار ہو، ایکسپٹ قبول کرنے کی صورت میں کیا ہوگا، قبول نہ کرنے کی صورت میں کیا ہوگا، یہ ساری باتیں اس کے دل میں دماغ میں بیٹھ جائیں تو پھر اب وہ جانے اور اس کا عمل جائے۔ آپ لوگوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر اسلام قبول مت کروائیے۔ اب اس کے بعد اس درس کو انشاءاللہ آج ہم ختم کریں گے، اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ حدیث رکھیں گے جسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس درس کے یا اس چیپٹر کے اس باب کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے ہی ہے۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم نے ہی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی سہل بن سعد بن مالک خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ سہل بن سعد بن مالک خزرجی تو آپ جانتے ہوں گے، انصار کے دو مشہور قبیلے ہیں۔ مدینے میں رہنے والے جو انصار تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ ان کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ اس سے تو آپ کو معلوم واقفیت ہوگی۔ تو سہل بن سعد بن مالک رضی اللہ عنہما انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے ہیں، اور سہل اور ان کے والد سعد دونوں باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہما باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کی وفات جنگ بدر، غزوہ بدر کے موقع پر ہوئی۔ سہل رضی اللہ عنہ کے والد سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات جنگ بدر کے موقع پر ہوئی، جبکہ وہ جنگ بدر کے لیے تیاری کر رہے تھے، جیسے اور بھی صحابہ کرام تیاری کر رہے تھے، لیکن اتفاق کے جنگ میں شرکت کا موقع نہ مل سکا اور پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن چونکہ وہ جنگ کی تیاری کر چکے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جیسے دوسرے مجاہدین کو حصہ ملا، اس طرح ان کو بھی حصہ دیا گیا، کیونکہ جنگ کی تیاری میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ گویا وہ عملی طور پر جنگ میں شریک تقریباً ہو چکے تھے۔ تو یہ سعد رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ سہل رضی اللہ عنہ جو سعد کے بیٹے ہیں، اور ہماری اس روایت کے جو آج انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم پڑھنے والے ہیں، اس حدیث کے یہ راوی ہیں۔ ان کا نام پہلے حزن تھا۔ سہل رضی اللہ عنہ کا نام پہلے حزن تھا۔ سہل یعنی آسان، آپ جانتے ہوں گے سہل، اسی سے سہیل نام رکھتے ہیں ہم لوگ، سہل آسان۔ پہلے ان کا نام حزن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ اس بچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو یہ بالکل یوں سمجھ لیجئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 2-3 سال بڑے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر ان کی عمر 5 سے 7 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو سہل رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال کے آس پاس ان کی عمر تھی، ابھی لڑکپن میں یہ تھے۔ ان کے والد نے بتایا کہ بچے کا نام حزن ہے۔ حزن کا مطلب ہوتا ہے سختی، حزن کا مطلب ہوتا ہے سختی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلا اور رکھا سہل۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کا کوئی نام ایسا دیکھیں جس کے معانی غلط ہوں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ آپ کے نام کے معنی ٹھیک نہیں ہیں، آپ نام تبدیل کر لیجیے۔ ظاہر ہے آپ تو اختیار نہیں رکھتے کسی کا نام بدلنے کا، آپ لیکن بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا نام ٹھیک نہیں ہے، آپ نام بدل دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرد اور خواتین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نام بدلے تھے، ان میں سے ایک نام یہ بھی تھا، حزن نام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدلا اور سہل رکھ دیا۔ تو سہل بن سعد رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان کی وفات امام بخاری رحمہ اللہ کے بقول 88 ہجری میں ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات 88 ہجری میں ہوئی، جبکہ بعض دوسرے محدثین کا کہنا ہے کہ نہیں، بلکہ ان کی وفات 91 ہجری میں ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا سن وفات
88 ہجری بتایا ہے، اور دوسرے محدثین نے ان کا سن وفات، ان کی وفات کا جو سال ہے وہ 91 ہجری بتایا ہے۔ تو 88 یا 91 دونوں میں سے جو بھی صحیح ہو اللہ بہتر جانے، ہم نے آپ کے سامنے دونوں تاریخیں رکھ دی۔ تو اب اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اس وقت یہ تقریباً 7 سال کے تھے، تو اب اس کے بعد 7 سال کے بعد 91 ہجری میں اگر ہم ان کی وفات مانتے ہیں تو 91 اور 7 تقریباً 98 98 ایئرز 98 سال ان کی عمر رہی، اور اگر ہم 88 مانتے ہیں تو 88 اور 7 تقریباً 95 پھر بھی بنتے ہیں، تو تقریباً 95 98 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، ان صحابہ کرام میں سے جنہیں اللہ عز و جل نے لمبی عمر دی، ان صحابہ کرام میں سے جنہیں اللہ عز و جل نے لمبی عمر دی، اور یوں سمجھ لیجیے کہ 95 98 سال تقریباً ان کو اللہ تعالیٰ نے عمر دی۔ اور ایک اہم بات جو ان کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں وفات پانے والے آخری صحابی، یہ تاریخ کی ایک بات یاد رکھیے، سہل بن سعد بن مالک الخزرجی الانصاری رضی اللہ عنہ وفات چاہے 88 میں مانے یا 91 میں مانے، یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں وفات پانے والے آخری صحابی، تاریخ کی یہ بات یاد رکھیے، مدینہ منورہ میں وفات پانے والے یہ آخری صحابی ہیں۔ اسی لیے انہوں نے بعض دفعہ اپنی آخری عمر میں جب اپنے شاگردوں سے حدیثیں بیان کی تو ان سے کہا کہ مجھ سے سن لو، میرے بات تم مدینے میں کسی کو نہیں پاؤ گے کہ کوئی کہے گا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ اپنی آخری عمر میں اپنے شاگردوں سے جب حدیثیں بیان کرتے تو کہتے مجھ سے سن لو، میرے بعد تم کسی کو نہیں پاؤ گے کہ کوئی آدمی مدینہ منورہ میں تم سے کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں وفات پانے والے آخری صحابی ہیں۔ ان کے بعد انس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی 93 میں، مگر وہ بصرہ میں، ان کی وفات کہاں ہوئی؟ بصرہ میں 93 میں، اور سب سے آخر میں 110 ہجری میں جن صحابی کی وفات ہوئی وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، 110 ہجری میں عامر رضی اللہ عنہ کی، ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ مدینہ منورہ میں وفات پانے والے سب سے آخری صحابی ہیں۔ ان کے بعد مدینہ منورہ میں پھر کوئی اور صحابی نہیں رہے کہ جن کی وفات ہو، اور ان کے بعد جو صحابہ کرام جیے بھی تو وہ کوئی مکے میں تھا اور کوئی بصرہ میں یا پھر کوئی کہیں اور تھا۔ الحمدللہ راوی حدیث کے تعلق سے کافی کچھ باتیں اللہ کے فضل سے ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اب سیدھے آتے ہیں حدیث کی طرف۔ حدیث ہے سہل بن سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لأعطین الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا، جنگ خیبر سن 7 ہجری میں ہوئی، جنگ خیبر سن 7 ہجری میں ہوئی۔ یہودی جنہیں مدینہ منورہ میں پہلے ان سے ہم نے معاہدے کیے تھے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے خلاف کسی اور کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کے خلاف کسی اور کا ساتھ نہیں دیں گے، مل جل کر رہیں گے۔ لیکن ان یہودیوں نے جنگ احزاب، آپ نے سنا ہوگا، جنگ خندق کے موقع پر مشرکین کو بلایا اور ان کا ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد جب انہیں مدینہ منورہ سے بھگایا گیا
تو خیبر 175 مدینہ منورہ سے جب آپ شمال کی سمت میں چلے جائیں تو ماشاءاللہ بستی ہری بھری ہے. 175 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بستی ہے خیبر. آج بھی اس کا وہی نام. انہوں نے خیبر میں جا کر قیام کیا. وہاں جا کر پھر جب ان کی پوری جمعیت اکٹھا ہو گئی تو پھر سے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سازشیں شروع کر دیں. نتیجتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں پھر ان پر حملہ کیا. وہاں جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اور اسی فتح میں جو عورتیں باندیاں بنائی گئیں ان میں سے ایک ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں. ام المؤمنین صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو وہ ہماری ماں کہلائیں. زوج مطہرہ صفیہ بنت حیی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا وارضاہا. یہ جنگ خیبر ہے. اور جنگ خیبر کے تعلق سے آپ کو معلوم ہوگا کہ محاصرہ طویل ہوتا جا رہا تھا. یعنی محاصرے کا مطلب ہوتا ہے دشمن کو گھیر لینا, اس کے قلعے کے باہر پڑاؤ ڈال دینا, فوج لگا دینا, اس کو محاصرہ کہتے ہیں. محاصرہ طویل تر ہوتا جا رہا تھا اور کافی کوششوں کے باوجود فتح نہیں ملی تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک شعر سنیے آپ. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, وہ سناتا ہوں, شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے. وہ ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر. شرر کا مطلب چنگاری, شعلہ, آگ. اور خاک یعنی مٹی. انسان مٹی سے بنا ہے, میں تو مٹی سے بنا ہوں, آپ بھی. تیری خاک میں ہے اگر شرر, تیری مٹی میں, تیرے جسم میں, تیری فطرت میں اگر چنگاری ہے, آگ ہے, تو خیال فقر و غنا نہ کر. فقر یعنی فقیری, محتاجی. غنا یعنی مالداری. یہ مت سوچ کہ میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور مالداری کو بھی آگے بتانے دو. مال بھی تو انسان کے آڑے آ جاتا نا. نہیں, مجھے تو اپنا باپ دیکھنا ہے, مجھے میرے باپ کون دیکھے گا, اور اتنا سب دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, مجھے کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. تو اپنی فقیری, محتاجی, مفلسی اور قلاشی یا پھر مالداری کو اللہ کے دین کی راہ میں آڑے مت آنے دو. کب؟ جبکہ تمہاری فطرت میں, تمہارے جسم میں چنگاری ہوگی. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. نانے شعیر جو کی روٹی, آپ نہیں کھاتے جو. کہ جہاں میں نانے شعیر جو کی روٹی پر ہے مدار قوت حیدری. حیدر تو جانتے ہوں گے آپ, حیدر یعنی شیر. لیکن حیدر کس کو کہتے ہیں جانتے ہی ہوں گے. اسلامی تاریخ میں, سیرت میں کس کو کہتے ہیں حیدر؟ علی بن ابی طالب امیر المؤمنین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا رشتہ کیا تھا ان کا؟ داماد تھے. چچا زاد بھائی بھی تھے, ابو طالب کے بیٹے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس سے اور زیادہ مضبوط رشتہ ہوا وہ کیا ہوا؟ داماد بنے. ان کو حیدر کہتے ہیں, لقب, ان کا لقب ہے حیدر. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. یعنی تو سوچے گا نہیں میں فقیر ہوں, مال آئے گا تو اسلام کی خدمت کروں گا, یہ سب نہیں. کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. علی رضی اللہ عنہ نے خیبر جو فتح کیا تو کون سے بادام, کاجو, کشمش, اخروٹ کھاتے تھے؟ علی رضی اللہ عنہ نے خیبر, بولتے نا آپ لوگ, خیبر کا قلعہ کس نے فتح کیا, اکھاڑا در خیبر کس نے, اور فلاں, یہ سب ہے نا. علی رضی اللہ عنہ کی قوت, شجاعت, بہادری, ساری چیزیں ہیں نا. تو وہ کتنا روزانہ کتنا دودھ پیتے تھے بھینس کا, سنا ہوگا آپ نے, 10 لیٹر 20 لیٹر, ایسا کچھ ہے کیا؟ نہیں. کتنے 1 کلو کاجو بادام روزانہ کھا جاتے تھے کیا؟ ہم کھاتے ہوئے کچھ ہوتا جاتا نہیں. ہم کھاتے ہیں, ہم پیتے ہیں, لیکن کچھ ہوتا جاتا نہیں. ہوتا جاتا قوت ایمانی سے. ہوتا جاتا کس سے ہے؟ قوت ایمانی سے. یہی ہے تیری خاک میں اگر شرر, اگر ایمان کی چنگاری تیرے دل میں ہے, تیری فطرت میں ہے, تیرے جسم میں ہے, تو فقیری, محتاجی, مالداری تیری راہ کا روڑا کبھی نہیں بن سکتی. کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. علی رضی اللہ عنہ نے جو اپنی بہادری کے, شجاعت کے جوہر دکھائے, نمونے دکھائے, تو بھوکے پیٹ دکھائے. کیسے دکھائے؟ بھوکے پیٹ, خالی پیٹ. اور خالی پیٹ رہنے والوں نے ہی اسلام کی خدمت کی. ہمارا پیٹ بھر گیا نا, اب خدمت نہیں ہوتی ہمارے سے. اسلام کی خدمت کس نے کی ہے؟ کس نے کی؟
بھوکے خالی پیٹ رہنے والوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. اور ہم کو تو دیکھتے ہیں 6 بار کھانا چاہیے جب تک توڑ نہیں آ جائے گی، جی نہیں بنتا. نہیں، اسی لیے اسلام کی خدمت نہیں ہوتی. تو شعر آپ ہمیشہ یاد رکھیے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مستقبل میں کام آئے گا. اب یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کو میں لکھتا بھی ہوں. جنگ خیبر کے موقع پر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر، جنگ خیبر کے موقع پر میں نے بتایا جبکہ اس ایک مخصوص قلعہ تھا، کئی قلعے تھے، ان میں سے جو سب سے اہم، سب سے مضبوط، سب سے بڑا قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا میں وہ لکھتا ہوں. لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يفتح الله على يديه. لأعطين الراية غدا، کل یعنی صبح، غدن سے مراد ہے صبح، آنے والی صبح، آنے والا دن. رائے جھنڈا، سپہ سالار جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، علم بردار بھی کہتے ہیں اس کو. تو کل لأعطین، ضرور بضرور، محدثین کہتے ہیں یہاں پر قسم، یہ جملہ قسمیہ ہے، یعنی اللہ کی قسم، میں ضرور بضرور کل صبح کو جھنڈا اس شخص کو دوں گا. رجل یعنی مین، رجل یعنی آدمی. لأعطین الرایۃ غدا رجلا، اللہ کی قسم میں کل صبح ضرور بضرور جھنڈا اس آدمی کو دوں گا، یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جواب میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی محبوب بھی ہے اور محب بھی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی محبوب بھی ہے، ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ ہمارا محبوب اور محب بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، بعض بندوں سے، ہر ایک سے، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں سے محبت کرتا ہے. یحب اللہ ورسولہ، وہ بندہ، وہ آدمی جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے محبوب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب ہے. تو اللہ محبوب ہوا. اللہ معشوق نہیں ہے. عشق خرافات، عشق کیا ہے؟ خرافات. کبھی بھی اللہ کے لیے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرنا. ایک سوال ہے، آپ اپنی امی سے کیا کرتے ہیں، عشق یا محبت؟ کیوں بھائی عشق کے لیے؟ ہاں سمجھ آیا نا؟ عشق خرافات، گندا غلیظ فالتو لفظ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا اپنے دین کے لیے محبت کا لفظ استعمال کیجئے، عشق کا لفظ کبھی نہیں. وہ بندہ جس کو میں انشاءاللہ جھنڈا دینے والا ہوں، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ محبوب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ محب بھی ہے. تو محبت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ہم نے بہت اچھی طرح سے آپ کے سامنے یہ سب چیزیں واضح کی ہیں. جنہوں نے نہ سنا ہو وہ ہمارے بالکل اس درس کے جو شروعات کے لیکچرز تھے آپ انشاءاللہ انہیں ضرور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، ہمیں انہیں ان پر کس طرح ایمان رکھنا چاہیے. تو محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، فعلی صفت ہے.
فعلی یعنی عملی صفت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنے جن بندوں سے چاہتا ہے محبت کرتا ہے، جبکہ کوئی سبب پایا جائے۔ ایسی تھوڑی کہ اس سے بھی محبت کرنے لگے، ایسا نہیں ہوتا۔ جبکہ اس بندے میں وہ کوالٹی ہو، بندہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام کر کے دکھائے کہ جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن محبت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت حقیقی، محبت اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت ہے؟ صفت حقیقی ہے، یعنی ادھر ادھر کی بات نہیں کہ محبت کا مطلب ہے ثواب دینا، اجر دینا، بیکار کی باتیں نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ محبت کرتا ہے، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے کہ اللہ محبت کرتا ہے، اور آپ کہیں نہیں 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 اللہ محبت نہیں کرتا، یہ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ محبت کرتا ہے، اور آپ کہیں نہیں اللہ محبت نہیں کرتا، ثواب دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کو نہیں معلوم تھا اللہ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ جملہ استعمال کریں یا نہ کریں، لہذا بلا وجہ اپنی طرف سے اللہ کی صفت میں ادھر ادھر کے معنی لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ تعبیر فاسد ہے۔ اللہ نے کہا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ محبت کرتا ہے، بس کرتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہوگا ویسے کرتا ہے۔ اور محبت ہوتی ہے، ہمارے کو دل چاہیے، ہمارے کو اللہ عز و جل کسی کا محتاج نہیں، جیسے اللہ عز و جل کی ذات کے لائق ہوگا، جیسے اس کی شان کے لیے مناسب ہوگا، وہ ویسے محبت کرتا ہے، بلا وجہ ان باتوں میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو محبت اللہ عز و جل کی صفت حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت ثابت ہے، ہم اس صفت کو اللہ کے حق میں ثابت مانتے ہیں، اپنی طرف سے کہ کوئی ادھر ادھر کے معنی نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہوگا، اس کی شان کے لیے مناسب ہوگا، ویسے وہ اپنے بعض بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ تو بات آسان ہے، یہ بات آسان ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ہے نا، لیکن یہ آسان نہیں ہے، وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ آسان نہیں ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے۔ تو وہ بندہ جس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی، وہ دونوں مقام پر فائز تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ کتنا بڑا مقام ملا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت، علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔ اب جو بات ہے وہ یہ، یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ ان کے ہاتھوں پر فتح دے گا، اللہ اس بندے کے ہاتھوں پر فتح دے گا۔ آج تک جو یہ اہم قلعہ فتح نہیں ہوا، ہم نے کئی کوششیں کر لی، لیکن اب انشاءاللہ میں جس بندے کو جھنڈا دینے والا ہوں تو پہلے اس کی کوالٹی سمجھ لوں، وہ معمولی نہیں ہے، اس کی کوالٹی یہ ہے، یہ دو بڑے بڑے مقامات ہیں، اس پر فائز ہے، اللہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اتنا اونچا مقام اس بندے کا، یفتح اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر انشاءاللہ فتح دے گا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی بات بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی بات ہے نا بھائی، میں کس سے محبت کرتا نہیں کرتا تو مجھ کو معلوم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی بات بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ ان کے ہاتھوں پر فتح دے گا، یہ بھی غیب کی بات ہے۔ تو کیا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے؟ ہاں، یہ تو غیب کی بات ہے نا۔ پھر ہاں کلیئر ہے، ہمارے بھائی نے جو کہا یہ اللہ کی طرف سے وحی یعنی اللہ کا پیغام جبرائیل کے ذریعے جو آتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ جن 29 پارے کی آیت ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ اللہ عز و جل عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب سے کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا، اپنے غیب کی باتیں کسی کو بھی نہیں بتاتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس بندے کو وہ رسالت کے لیے چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، تو اس کو اتنا بتاتا ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے،
اس کو اتنا بتاتا ہے جتنے کی ضرورت ہوتی ہے. 7ویں پارے سورہ انعام میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کی ساری کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے. اللہ کے علاوہ غیب کی باتوں کو کوئی نہیں جانتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی باتیں کہی کہ وہ بندہ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات اللہ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اور تیسری بات یفتح اللہ علی یدیہ، اور ایسا ہی ہوا. اللہ ان کے ہاتھوں پر فتح دے گا اور ایسا ہی ہوا. تو یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل، یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی علامت ہے، دلیل ہے، پروف، پراوا کہ اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے واسطے سے بہت سی باتوں کی خبر دیتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بہت سی باتوں کی خبر دیتا تھا. انہی میں سے کچھ باتیں یہ بھی ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ویسا ہوا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ویسا ہوا. ہم اس کو بھوشیہ وانی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے خبر دی گئی. اور بھوشیہ وانی تو فالتو لوگوں کا کام ہے جن کو اور کوئی کام نہیں. بھوشیہ وانی کن لوگوں کا کام ہے؟ جن کو اور کوئی کام نہیں، اسی میں الجھے رہتے ہیں، اپنا اور دوسروں کا ایمان اور عقیدہ خراب کرتے ہیں. تو یہ بھوشیہ وانی نہیں ہے، یہ اللہ عز و جل کی طرف سے وحی ہے. آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بتائی جو ہونے والی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچائی. اب اس کے آگے اب کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بات تو سن لی، اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی فضیلت. تو ہوا یہ جو میں لکھ رہا ہوں، فَبَاتُوا يَدُوقُونَ لَيْلَتَهُمْ فَبَاتُوا يَدُوقُونَ لَيْلَتَهُمْ. پوری رات صحابہ کرام نے پوری رات گزاری یدوقون، قیاس آرائیاں کرتے ہوئے. اب قیاس آرائی کیا ہے؟ قیاس آرائی کا مطلب ہوتا ہے آپ کی اردو میں تکے لگانا، اندازے لگانا. میں اپنے اندازے سے کچھ کہوں، آپ اپنے اندازے سے کچھ کہیں، وہ اپنے اندازے سے کچھ کہیں کہ وہ کون ہوگا وہ آدمی، فلاں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ ہو، اس کی یہ کوالٹی ہوگی، وہ ہاں اس کو ہم نے دیکھا. تو صحابہ کرام کی پوری رات اس میں گزر گئی. فباتوا، انہوں نے رات گزاری، یدوقون لیلتہم، پوری رات انہوں نے یدوقون اندازے لگاتے ہوئے گزاری. 10 لوگ ادھر بیٹھے ہیں، وہ کسی کے بارے میں کہہ رہے وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے. 15 لوگ ادھر بیٹھے ہیں، وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے. ہر ایک کی چاہت تھی ایہم یعطا، کسے دیا جائے گا وہ جھنڈا، وہ جھنڈا کسے دیا جائے گا. اب یہاں پر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک بات بتائی جو غیبی بات تھی. اب غیب پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی خبر نہیں دی تھی کسی کو. تو بہت سی دفعہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بات کسی کو بتائیں تاکہ اس کا تجسس، ذوق، شوق بھڑکے. یہ تجسس، علم، تاکہ مزید علم حاصل کیا جائے. اب صحابہ کرام نے پوری رات انہیں اندازے لگانے میں گزاری کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے جھنڈا دیا جائے گا. فلما اصبحوا غدوا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. كلهم يرجو أن يعطاها. فلما اصبحوا، جب صبح ہوئی، غدوا
علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صبح سویرے غدا، صبح سویرے جانا، جلدی سے چلے جانا، سارے کام چھوڑے، فجر پڑی بھاگے، یا صبح سویرے اول وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب پہنچ گئے۔ کلہم یرجو ان یعطاها، ہر ایک یہی امید رکھتا تھا، ہر ایک یہی چاہت رکھتا تھا کہ جھنڈا مجھے مل جائے، جھنڈا مجھے مل جائے۔ تو یہ سپہ سالار بننے کی خواہش نہیں تھی، یہ سپہ سالار، امیر لشکر، کمانڈر بننے کی خواہش نہیں تھی، یہ خواہش اس فضیلت کو حاصل کرنے کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام سب کے سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، یہ تو ان کو معلوم تھا، لیکن اگلی بات وہ چاہ رہے تھے کہ وہ میں خوش نصیب رہوں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ تو اس فضیلت کی چاہت میں تمام صحابہ کرام کی آرزو تھی، یہ تمنا تھی ان یعطاها، کہ جھنڈا مجھے مل جائے، جھنڈا مجھے مل جائے۔ فتح بھول گئے کہ فتح اس کے ہاتھ پر ہوگی، ٹھیک ہے وہ تو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سند مل جائے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی خواہش تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ جھنڈا، ہر آدمی کی چاہت تھی جھنڈا اسے مل جائے، جھنڈا اسے مل جائے۔ کمانڈر بننے کی، امیر لشکر بننے کی، جرنیل یا جو کچھ بھی کہہ لو، وہ بننے کی ان کی چاہت نہیں تھی، چاہت تھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننے کی، ہر ایک کی چاہت تھی۔ لیکن کیا ہوا یہ کلہم یرجو ان یعطاها، اس سے معلوم ہوا کہ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی اتنی بڑی خوشی مل جاتی ہے کہ وہ اس اپنے دکھ بھول جاتا ہے، ایک دوسرے اپنا مقصد بھی بھول جاتا ہے۔ انسان کو کبھی اتنی بڑی خوشی مل جاتی ہے کہ اپنا وہ دکھ بھول جاتا ہے۔ ابھی تک بہت تکلیفیں اٹھائی تھی صحابہ کرام نے جنگ خیبر کے لیے، بہت پریشان ہوئے تھے، تو وہ بھول گئے، دن بھر جنگ کے تھکے ہوئے تھے، تھکان بھی بھول گئے، پوری رات جاگے واپس سے، اور جبکہ ابھی صبح پھر جنگ کے لیے جانا ہے۔ تو بہت سی دفعہ انسان کو ایسی خوشی اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے کہ وہ اپنی تھکان، اپنی پریشانی، اپنی مشکلیں بھول جاتا ہے، اور بہت سی دفعہ انسان اپنے ایک فضیلت کی چاہت میں اس کے آگے کی منزل بھی بھول جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہاں پر اب ان کی نظر فتح پر نہیں تھی، وہ تو ہونی ہی تھی، ان کی نظر کس بات پر تھی؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننے پر ان کی نظر تھی، یہ ان کی چاہت تھی، یہ ان کی رغبت تھی، اور اسی رغبت کی وجہ سے اب ہر بندہ یہ چاہ رہا تھا کہ جھنڈا اسے مل جائے، جھنڈا اسے مل جائے۔ لیکن تقدیر پر ایمان ضروری ہے۔ آپ لوگ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں؟ تقدیر زور زبردستی نہیں ہے، تقدیر میں جو خیر ہے وہ اللہ کے فضل، اللہ کی طرف سے، تقدیر میں جو خیر ہے وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی طرف سے ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی منزل تک، کسی مرتبے تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، مگر وہ اس کو نہیں ملتا، اور دوسرا کوئی آدمی جو اتنی محنت بھی نہیں کرتا لیکن اس منزل کو، اس مرتبے کو پا لیتا ہے۔ اب یہاں پر تمام کے تمام پہنچ گئے، جن کو نہیں ملنے والا تھا، اور جس کو ملنے والا تھا وہی نہیں پہنچا، تمام کے تمام پہنچ گئے۔ ہر ایک کی چاہت تھی جھنڈا مجھے مل جائے، کیوں؟ تو اس بہانے مجھے اللہ کا محبوب بننے کا موقع ملنے والا تھا، تو سب کے سب پہنچ گئے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فضیلت، کوئی بھی مقام فضیلت کا ہو تو وہاں تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مقام فضیلت کا ہو، عزت کا ہو، اونچا مرتبہ ہو اللہ کی نظروں میں، دین کے اعتبار سے، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک تو تمنا بھی کرنا چاہیے، اور دوسرے عمل بھی کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام پہنچے نا وہاں پر، گھر میں بیٹھے بیٹھے تھوڑی سوچا انہوں نے۔ تو کوئی بھی مقام جو مقام فضیلت ہو، آپ کو اس کے حصول کی تمنا بھی کرنا چاہیے، اور اس کے حصول کے لیے کوشش، عملی کوشش بھی کرنا چاہیے، اور پھر نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ جتنے لوگ پہنچے ان کو نہیں ملا، اور جو نہیں پہنچا اس کو مل گیا، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب تمام کے تمام صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ہر ایک کی یہ چاہت تھی کہ جھنڈا مجھے مل جائے، جھنڈا مجھے مل جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ
فقال صلی اللہ علیہ وسلم این علی بن ابی طالب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی بن ابی طالب کہاں؟ سب ہیں، جس کو جھنڈا دینا ہے وہ تو ہے ہی نہیں. ہیں تو سب ہیں، واقعی سب ہیں، اونچے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، لیکن جھنڈا جس کو دینا ہے وہ یہاں نہیں ہے. علی کہاں ہے؟ بتایا گیا فقیلا ہوا یشتکی عینیہ، ہوا یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. اشتکا شکایت سے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے. کوئی تکلیف ہوگی، آنکھوں میں ریت چلی گئی ہوگی، آنکھیں آ گئی ہوگی، کوئی بھی ایسی تکلیف ہے نہیں. اتنی بڑی تکلیف ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے نا. اگر چھوٹی بڑی تکلیف ہوتی تو دوڑتے ہوئے پہنچنے ہی والے تھے، لیکن تکلیف اتنی شدید تھی کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے. تب کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلوا، فارسلوا الیہ. صحابہ کرام نے کسی بندے کو انہیں لانے کے لیے بھیجا. فَأُتِيَ بِهِ، حدیث کے الفاظ پر دھیان دیجئے، نیگیٹو وائس. فَأُتِيَ بِهِ، انہیں لایا گیا. یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تکلیف تھی تو آ جانا چاہیے تھا نا. نہیں بھیا، وہ ہمارے جیسی تکلیف نہیں تھی، تھوڑی بڑی تکلیف تھی، 4 دن کی چھٹی، ایسا نہیں تھا. وہ تکلیف کیا تھی؟ فَأُتِيَ بِهِ، ان کو لایا گیا. یعنی اتنی زیادہ آنکھوں میں تکلیف تھی کہ وہ خود سے آنے کے لائق نہیں تھے، خود سے چل کر آنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. اتنی زیادہ ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی کہ ان کو پکڑ کر لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو حاضر کیا گیا. اب آئے، آنکھوں میں تکلیف ہے، جھنڈا تو دینا ہے، اور فتح تو انشاءاللہ اسی کے ہاتھوں پر اللہ عز و جل دینے والا ہے. فَأُتِيَ بِهِ، جب انہیں لایا گیا، فَبَصَقَ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ. كَأَن لَّمْ يَكُن بِهِ وَجْعٌ. فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں تھوک لگایا. تھوکا نہیں، تھوک لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا تھوک لگایا. وَدَعَا لَهُ، اور کیا کیا ان کے لیے؟ کیا کی؟ دعا کی. اس سے معلوم ہوا کہ شفا تھوک سے نہیں، دعا سے نہیں. اگر شفا تھوک میں ہوتی تو دعا کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پان چبا کے دیتے نا، نعوذ باللہ. گئے ہوں گے کسی بابا کے بارے میں سنا ہوگا کہ پان چبا کے دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. خرافات. انسان جب توحید کے راستے سے ہٹتا ہے تو گندگی، پلیدگی، نجاست اور خباثت کے علاوہ اس کے حصے میں کچھ نہیں ہوتا. توحید کا راستہ پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے. لیکن اگر کوئی توحید کے راستے سے ہٹا تو کسی بھی طرح کی گندگی، پلیدگی، نجاست اور خباثت میں اب وہ مبتلا ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں تھوک لگایا اور ان کے حق میں دعا کی، ان کے لیے دعا کی. لہذا صرف تھوک میں شفا نہیں تھی، تھوک شفا کا ذریعہ تھا. شفا ملی دعا سے، اور دعا کون قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کے محتاج تھے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کاہے کے محتاج تھے؟ دعا کے. اور خود علی بھی دعا کے محتاج تھے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی نا، آپ نے دعا کی تو آپ وہ محتاج ہوئے تبھی تو دعا کی. اور علی بھی تو دعا کے محتاج تھے، ہاں تھے نا. اور آج ہم کو کچھ ہوتا ہے تو یا علی کا نعرہ، نعوذ باللہ. کیا ہے؟ ارے جس کی آنکھیں خود خراب ہو، اپنی آنکھ خود اچھی نہیں کر سکتا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ نے شفا دی، اور آج کچھ ہوتا ہے کیا نعرہ لگاتے، کیا نعرہ لگاتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے وہی کہا آپ سے کہ انسان اگر توحید پر ہو تو محفوظ ہے، مضبوط ہے، کوئی اب اس کو توڑ نہیں سکتا۔ لیکن اگر توحید خراب ہوئی تو وہ گدھے کو بھی معبود بنا لیتا ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہوں گے گدھا تو بہت اونچی چیز ہے، اور بھی معلوم نہیں کیسی کیسی چیزوں کو انسان معبود بنا لیتا ہے نا۔ ہاں، تو علی خود محتاج ہے دعا کے، آنکھوں میں تکلیف ہے، چلنا نہیں آ رہا، پکڑ کے لایا جا رہا، دعا کی جا رہی، دوا کی جا رہی، اور آج کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ خرافات ہے۔ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی مدد کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ حتیٰ کہ نبی کریم رحمت عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے محتاج تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے محتاج تھے۔ اب ہوا یہ کہ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک تو ظاہر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا بہت اونچا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آثار ہیں ان سے برکت حاصل کرنا جائز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اتنی اچھی خوشبو تھی کہ دنیا کی ساری خوشبوئیں اس کے آگے فیض تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں وہ خوشبو تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں وہ تاثیر تھی کہ اللہ عز و جل نے آپ کی دعائیں قبول کی۔ ہمارے سامنے سینکڑوں مثال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے تو صحابہ کرام اپنے جسم پر بن لیتے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے آثار سے تبرک حاصل کرنا خرافات ہے، بدعت ہے، آپ کو شرک تک پہنچاتا ہے۔ صحابہ کرام نے ابو بکر، عمر یا عثمان یا علی کسی کے بھی آثار سے تبرک حاصل نہیں کیا۔ اگر کرتے تھے تو کس سے کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی زندگی میں، کہ مرنے کے بعد کب کرتے تھے؟ زندگی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، دعا کرواتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیتے تو آپ اپنے صحابہ کرام کو دیتے کہ لو یہ آپ پیو، یہ آپ پیو، دودھ ہوتا، پانی ہوتا، جو بھی چیز ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہ ان کی بیماریاں دور کرتا، اللہ ان کے کھانے میں برکت دیتا۔ تو یہ سب بالکل آثار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک، برکت حاصل کرنا جائز تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اب کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بات چلی گئی۔ فبصق فی عینیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا تھوک لگایا، ودعا لہ، اس پر دھیان دیجئے، ان کے لیے دعا کی، فبرأ، فوراً فی الفور، ٹائم نہیں لگا، فبرأ، وہ ایسے اچھے ہو گئے کأن لم یکن بہ وجع، گویا کہ انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ آنن فانن میں، فوری طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں تھوک لگایا، دعا کی اللہ شفا دے، ایسے ایک دم آنن فانن میں اچھے ہو گئے گویا کہ انہیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کے پاکیزہ ہونے کی علامت، اور یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کرنا جائز تھا۔ برکت تو اللہ دینے والا تھا، ہے نا، لیکن جیسے کہ آپ کا پسینہ اپنے خوشبو میں لگا لیا جائے، آپ تھوکے تو اپنے جسم پر مل لیا جائے، تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے چیز نہیں رہی۔ اب اس کے بعد فَأَعْطَاهُ الرَّایَةَ، اب وہ کام ہوا جس کا کل وعدہ کیا گیا تھا۔ فَأَعْطَاهُ الرَّایَةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا، یعنی فوج کا کیا بنا دیا؟ کمانڈر، سپہ سالار، فوج کا کمانڈر، سپہ سالار ان کو بنا دیا۔ وَقَالَ، فرمایا، انفض علی رسلک، انفض علی رسلک، مطلب بہت ہی چوکنے ہو کر احتیاط سے، آرام سے جاؤ،
گڑبڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چوکنا ہو کر احتیاط سے اور بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے جاؤ۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہوتا ہے، احتیاط سے چوکنا ہو کر اور اچھی طرح دیکھ بھال کر قدم رکھتے ہوئے جاؤ۔ کیوں؟ کوئی محبت کا پیغام لے کے تو نہیں جا رہے تھے نا؟ کیا چل رہی تھی یہودیوں سے اور صحابہ کرام کے درمیان؟ جنگ۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ کرتے ہوئے چلے جاؤ اور کچھ باتیں جن پر دھیان دینا چاہیے تو ان پر دھیان نہ دے سکو۔ گڑبڑ میں یہی سب ہوتا نا، گڑبڑ ہمارے یہاں پر ہماری شریعت میں جو کہا گیا گڑبڑ مت کرو، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ گڑبڑ کرنے سے بنتے بنائے کام بھی بگڑ جاتے ہیں، بہت سی باتیں جو ہونی چاہیے تھی چھوٹ جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کو جھنڈا دیا، اور جھنڈا دینے سے پہلے اللہ نے ان کو شفا دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کے اور آپ کی منزل کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو پہلے دور کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کی گاڑی پنچر ہے، آپ کو کہیں جانا ہے تو پنچر گاڑی میں بن سکے، کیسے جائیں گے؟ گاڑی بنائیے پھر جائیے۔ تو علی رضی اللہ عنہ ابھی اس حالت میں جانے کے لائق نہیں تھے، تو پہلے کیا کیا گیا؟ ان کا علاج کیا گیا، اللہ نے شفا دی، تب ان کو جھنڈا دیا گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفذ علی رسلک، چوکنا ہو کر احتیاط کے ساتھ اور دیکھ بھال کر پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے جاؤ۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کا نہیں بولے پھونکو، نہیں، پھونک کر قدم رکھنا ہے نہیں، اچھی طرح دیکھ بھال کر قدم رکھنا۔ آپ بولے شیخ نے کہا تھا پھونک کر قدم رکھو تو اب میں زمین پر پھونکوں گا، نہیں، مطلب اچھی طرح ٹٹول کر دیکھ کر خبر لے کر سمجھ کر پھر جاؤ، گڑبڑ مت کرو جانے میں اور حملہ کرنے میں۔ اس کے بعد کیا کرنا؟ انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، آرام سے پوری احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے جاؤ، حتیٰ کہ ان کے میدان، یعنی جو جہاں میدان جنگ بننے والا ہے وہاں ٹھہر جاؤ۔ وہاں جا کر کیا ہونا؟ حتیٰ تنزلہ، ٹھہر جانا، وہاں جا کر اپنی فوج کو روک لینا، حملہ نہیں کرنا۔ ابھی حملہ نہیں کرنا، ہمارا مقصد قتل غارت گری لوٹ مار نہیں ہے، ہمارا مقصد مارنا پیٹنا دہشت پھیلانا نہیں ہے، ہم تو امن کے پیغامبر ہیں، ہم تو امن کے پیغامبر ہیں، میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے اپنی محبت کو پہنچاتے رہیے۔ کہاں جانا؟ جہاں پر سب اکٹھا ہونے والے ہیں، جو ان کا میدان ہے، جہاں جنگ ہونے والی ہے ہو سکتی ہے، وہاں جا کر ٹھہر جانا۔ اس کے بعد حملہ نہیں کرنا، ابھی رکیے آپ لوگ۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، یہ ہے الدعاء الی الاسلام۔ کیا کرنا؟ وہاں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ جنگ، ہم جنگ تھوڑی چاہتے ہیں، ہم جنگ، لڑائی بھڑائی، قتل مار پیٹ دہشت خوف نہیں، ہم تو امن والے ہیں، سلم صلح صفائی والے، سلامتی والے ہیں۔ تم وہاں جانا اور وہاں جا کر میدان جنگ میں بھی جنگ شروع نہیں کرنا۔ کیا کرنا؟ ان کو کائے کی دعوت دینا؟ اسلام کی دعوت دینا۔ تو اسلام کی دعوت اصل ہے، اسلام کی دعوت اصل ہے۔ اسلام کی دعوت آپ دیں، جب بات طے ہو جائے کہ مخالف ماننے والا نہیں ہے، وہ جنگ ہی کرے گا، تو ایک الگ مسئلہ ہے، ورنہ خود سے جنگ مت چھڑو۔ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، اور انہیں بتانا کہ اسلام میں جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اب اسلام میں اللہ تعالیٰ کے یا دین کے کون سے حقوق اور واجبات اب ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اس سے ہم نے جو آپ کو بالکل شروع میں بات بتائی کہ اگر آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو تو اس کے سامنے ساری باتیں کلیئر کر دیجئے کہ یہ اسلام ہے، اسلام اگر آپ لاتے ہیں تو یہی اچھائیاں ہیں، لیکن اس کے لیے جگر چاہیے،
آپ کو بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا، بہت سی تکلیفیں آئیں گی، بہت سی مصیبتیں آئیں گی، اپنے بھی ستائیں گے، پرائے بھی ستائیں گے، اور خود اسلام کا جو دائرہ ہے، جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیود ہے، جو بھی حدود ہیں، ان کی پابندی آسان نہیں ہے۔ اپنے اندر اتنی استطاعت پاتے ہو تو دیکھو یہ نمازیں ہیں، یہ روزے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، یہ ہے۔ اسلام لانے کے بعد آپ اپنی من پسند آزادانہ بغیر کسی حد، بغیر کسی قید کے زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ اب اللہ کو رب مان کر اس کے احکامات کی پابندی لازم ہوگی۔ یہ ہے اس پورے جملے کا مفہوم۔ ثم ادعوهم الى الاسلام، انہیں اسلام کی دعوت دینا، واخبرهم بما يجب من حق اللہ تعالی فی، اور پھر انہیں بتانا، اسلام کی دعوت کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتانا کہ اسلام لانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے یعنی ہمارے دین کے کون سے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں، کیا فرض ہے، کیا ضروری ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ یہ باتیں جو اہم اصول کی باتیں، اہم اور اصول کی باتیں، وہ ان کو سمجھانا۔ سمجھ میں آیا؟ دعوت ایسے ہوتی ہے۔ اور یہ کہاں ہے؟ میدان جنگ میں۔ کہاں ہے یہ؟ میدان جنگ میں۔ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو امن کے لیے آئے۔ ہم نے کبھی جنگ کی ہی نہیں، ہم سے جنگ کی گئی تو جواب دینا پڑا۔ ہم نے جنگ کی ہی نہیں، ہم نے تو آپ کو خیر کی طرف بلایا، آپ نے ہم پر زیادتی کی تو ہم کو جواب دینا پڑا، ورنہ ہم نے تو کبھی بھی کسی سے جنگ نہیں کی۔ تو انہیں آپ اسلام کی دعوت دینا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی اصول اور ضابطے ہیں، بنیادی اہم ترین باتیں ہیں، جو بڑے بڑے فرائض ان پر عائد ہو سکتے ہیں اسلام لانے کے بعد، ان کو اس سے باخبر کر دینا اور دھیان رکھنا۔ اگلا جملہ شاید آپ کو یاد ہو، فواللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ فواللہ، اللہ کی قسم۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی کوئی فتویٰ دیتے وقت، کسی کو کوئی بات بتاتے وقت، اگر وہ بات بہت زیادہ اہم ہو، آپ تاکید کرنا چاہتے ہو، تو قسم کھائی جا سکتی ہے۔ فواللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ، اللہ تعالی آپ کے ذریعے ہدایت دے دے، رَجُلًا وَاحِدًا، ایک آدمی کو بھی، ایک آدمی کو بھی اگر اللہ آپ کے ذریعے ہدایت دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت دینے والا تو یہی ہے۔ کون؟ ہدایت اللہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت آپ نہیں دے سکتے کہ جس کو چاہو ہدایت دو، جس کو چاہو نہیں، وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، وہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے اس کو ہدایت دے۔ تو ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس کی یہ بات ہے نہیں۔ اللہ کے علاوہ، دیکھیے یہاں کیا فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ، اللہ ہدایت دے، بِكَ، تمہارے ذریعے، تم ذریعہ بنو۔ ذریعہ تو ہم ہی بنتے ہیں نا، تو آپ ذریعہ بنیے، آپ کوشش کیجئے، آپ دو چار لوگوں کو سمجھائیے، آپ کا کام سمجھانا ہے۔ یہی اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ رہنمائی کرتے ہیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو علی سے بھی یہی جملہ بتایا گیا کہ علی، ہدایت تم نہیں دے سکتے، تم ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے، خیر لک من حمر النعم، تو یہ تمہارے لیے لال، حمر احمر کی جمع ہے لال سرخ، اور نعم اونٹ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے لال اونٹوں سے بہت زیادہ اچھا ہے۔ عربوں کی دولت اونٹ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ سے پہلے بھی اور کافی بعد تک بھی، عربوں کی جو اصل دولت تھی وہ کیا تھی؟ اونٹ۔
پھر جیسے آپ کے یہاں جو جانور ہوتے ہیں ان کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، انہیں میں سے اونٹ جو لال رنگ کے ہوتے تھے وہ دوسروں اونٹوں کے مقابلے میں اچھی نسل کے، اچھی کوالٹی کے، قیمتی اور اہم مانے جاتے تھے، تو یہ گویا ان کی بہت اہم ترین دولت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لال اونٹ جتنی زیادہ اہم اور قیمتی دولت ہے نا، اس سے کہیں زیادہ قیمتی اور اہم ترین دولت نعمت یہ ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت دیتے۔ حدیث یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچئے علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پر عمل کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ تو تصور نہیں کہ نہیں کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر جنگ ہوئی، اور جنگ کا کیا نتیجہ ہوا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور انہی میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سردار کی اس میں قتل ہوا تھا، جس سردار کا، اس کی بیٹی صفیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، وہ اسی جنگ کا واقعہ ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کو اصل داعی بنا کر بھیجا گیا، آپ کو جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ جنگ تو مجبوری، جنگ کیا ہے؟ مجبوری ہے، اور وہ بھی اس وقت جب اب اس کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہ رہا ہو۔ اسی لیے اسلام صاف صاف طور پر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک آدمی کو بھی زندگی دے دی، کسی کو ہے یہ آیت یاد؟ آیت فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اگر کوئی بھی کسی بھی بندے کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو گویا اس نے پورے انسانوں کو مار ڈالا، اتنا بڑا جرم ہے قتل و غارت کری۔ اور اگر کوئی کسی کو بچا لیتا ہے، کسی کی جان کی حفاظت کر لیتا ہے، تو گویا اس نے پورے انسانوں کی حفاظت کر لی۔ کیونکہ اگر آپ نے ایک کو قتل کیا تو اس کے وارث آپ کو قتل کریں گے، پھر آپ کے وارث ادھر جائیں گے، وہ ادھر، تو قتل غارت بری پھیلتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے کسی کی حفاظت کر لی تو لوگوں کو حوصلہ ملے گا، اور جن کے دلوں میں برائیاں ہیں وہ اپنی برائی سے رک جائیں گے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ انسانی جان کی قدر و قیمت سمجھیے، وہ مسلم ہے تو بھی، اور اگر مسلم نہیں ہے تو بھی بلا وجہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم جو اللہ نے ہم کو استطاعت دی ہے اس استطاعت کے اعتبار سے اسلام کی دعوت دیں۔ اور اسلام کی دعوت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے گھنٹے بھر کا لیکچر دیا اور 50 لوگ آ کر مسلمان ہو گئے، نہیں، یہ ڈرامے ہیں، دھوکہ ہے، اور ان لوگوں کے حال اور مستقبل دنیا اور آخرت سے کھلواڑ۔ آپ کے سامنے آ کر انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، بعد میں پھر کافر ہو گئے، ارے یہ کون کرے گا؟ تو پھر اس کا کون ذمہ دار؟ تو یہ سب نہیں ہوتا۔ آپ ان کو اچھی طرح سے بتائیے، سمجھائیے، جو آپ کے اختیار میں ہے، ان کو، ان کے اسلام کو اللہ کے حوالے کیجیے۔ آپ اس لیے نہیں بھیجیں گے کہ پکڑ پکڑ کر مسلمان بنا، آپ کا کام ہے اپنے اخلاق کے ذریعے جو بھی اللہ نے آپ کو راستے، طریقے، استطاعت دیے، اس اعتبار سے آپ دعوت دیجیے، خیر کا کام آپ پہنچائیے۔ یہ حدیث جو ہم نے دیکھی، الحمدللہ اس پر ہمارا یہ چیپٹر الدعاء الاسلام پورا ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا اور پڑھا، اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندگی دے، توحید پر موت دے، اور توحید کے لیے یا توحید والوں سے اس نے جو وعدے کیے ہیں، اللہ عز و جل ہمارے والدین، ہماری اولاد اور ہم کو ان وعدوں کے مطابق دنیا اور آخرت میں نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہوگا۔ ہمارے بھائی نے، عبدالحمید بھائی نے سوال کیا کہ ہمیں یہ حدیث نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو آتی تھی۔ ہاں، ہم نے یہ پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ صحابہ کرام اپنی خوشبوؤں میں ملاتے تھے، اپنے عطر میں ملاتے تھے۔ تو کوئی بات نہیں، ہمیں سارے کو پورا علم تو نہیں ہے، تو میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی روایت رکھتا ہوں۔ انس بن مالک خادم رسول، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ما شممت مسکن ولا عنبرا ولا رائحة قط اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوری زندگی میں کوئی بھی مشک ہو، عنبر ہو، اچھی سے اچھی، بھاری سے بھاری خوشبو ہو، کوئی بھی خوشبو ایسی نہیں سونگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہو۔ صحیح مسلم کی روایت۔ ولا مسست، روایت پوری ہے، ولا مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور میں نے ریشم کیسا ہی اونچے سے اونچا ریشم کیوں نہ ہو، کیسا ہی اونچے سے اونچا ریشم جسے میں نے چھوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ملائم عمدہ نہیں تھا۔ تو ایسی بات ہے ماشاءاللہ جو سب کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے میں خوشبو تھی اور آپ کے جسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوشبو رکھی تھی۔ واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، پھر آرام کیجیے، انشاءاللہ اللہ چاہے تو پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔